دوڑ لگائی ہے اس کی زبان سے بھی نکلا میرا کملی والا آ گیا ہے، میرا کملی والا آ گیا ہے، یہ کہہ کے جب دوڑا ہے خدا کی قسم مصطفیٰ کی نگاہ کے نبوت اٹھی ہے اور یہودی کے بچے کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے اور بچے کی نگاہ میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے۔ بس چہرے پہ پڑنا تھا، پھر تو عالم یہ تھا کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، میں ہوں مسکران اور آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اسلامک روسٹ 786 چینل کی جانب سے۔ آج مفتی حماد رضا صاحب مدث اللہ النورانی بڑا ہی شاندار ایک یتیم بچہ اور اس کی ماں، اسی کے تعلق سے ایک بیان سننے والے ہیں۔ آپ حضرات ویڈیو میں لاسٹ تک بنے رہیے۔ ویڈیو اگر اچھا لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو شیئر ضرور کر کے جائیں۔ چلیے اب ویڈیو کو کرتے ہیں اسٹارٹ۔ اس ویڈیو کا اوریجنل لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ لیکن آؤ ایک دن کی کہانی بتاؤں۔ میرے نبی کے صحابہ کے بچوں میں ایک دن ایک یہودی کا بچہ بھی کھیل رہا تھا۔ اللہ اکبر، جیسی مصطفیٰ تشریف لائے بچے اپنے معمول کے مطابق دوڑے اور سب کہتے جا رہے ہیں میرا کملی والا آ گیا ہے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ جیسی یہودی کے بچے نے دیکھا یہ دوڑ رہے ہیں وہ ٹھہر گیا اور سوچنے لگا یار نبی میرا نہیں، نبی تو ان کا ہے، پھر میں کیوں دوڑوں؟ وہ اپنی جگہ پہ کھڑا رہ گیا۔ سارے بچے گئے، مصطفیٰ نے کسی کو پیار کیا، کسی کو دعائیں دی، بچے واپس آئے۔ یہودی کے بچے سے کہتے ہیں یار تو کیوں نہیں دوڑا؟ وہ کہنے لگا یار نبی تمہارا ہے، رسول تمہارا ہے اور میں تو ان کے دشمن کا بیٹا ہوں، اگر میں جاتا تو شاید مجھے دھکا دے دیتے، شاید وہ مجھے واپس کر دیتے۔ جیسی اتنی بات بچے نے کہی ہے نا تو مصطفیٰ کے صحابہ کے جو بچے تھے وہ کہتے نادان تو نے ہمارے نبی کو جانا نہیں ہے، ہمارے محبوب کو پہچانا نہیں ہے، ان کی چوکھٹ پر ذات نہیں دیکھی جاتی ہے، ان کی چوکھٹ پر آنے والے کا دل دیکھا جاتا ہے۔ اس نے کہا اگر میں جاؤں گا تو فرمایا تجھے بھی دعائیں ملیں گی، اگر میں جاؤں گا تو تجھے بھی پیار ملے گا، اگر میں جایا تو کہیں دھکا تو نہیں ملے گا، کوئی گالی دے کر کے واپس تو نہیں کر دے گا۔ سب نے کہا تھا کل دیکھ لینا، اگر وقت ملے میرے مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ کے دیکھ لینا۔ اللہ اکبر، غور کرنا، اگلا دن آیا ہے، سارے بچے کھڑے ہیں، مصطفیٰ کی آمد کا انتظار ہو رہا ہے، میرے سرکار اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، اب آتے ہوں گے، یہ سوچ رہے تھے بچے۔ اچانک میرے مصطفیٰ کی تشریف آوری ہوتی ہے، جیسی بچوں نے سرکار کا وضحا والا چہرہ دیکھا ہے، فلیل والی زلفیں دیکھی ہے، مازال بصر والی آنکھ دیکھی ہے، بچے اپنی جگہ سے دوڑے ہیں، یہ کہتے جا رہے تھے میرا کملی والا آ گیا ہے، میرا کملی والا آ گیا ہے۔ جب سارے بچے دوڑے نا تو یہودی کا بچہ بھی دوڑا، پھر کچھ سوچ کے رک گیا، لیکن کسی صحابی کے بچے نے پلٹ کے پیچھے دیکھا کہ یہ اپنی جگہ پہ کھڑا ہے، اس نے یوں دیکھ کے کہا یار کیوں کھڑا ہے، اشارہ کیا آتا کیوں نہیں ہے؟ اتنا کہنا تھا بچے نے دوڑ لگائی ہے اور جب دوڑ لگائی ہے اس کی زبان سے بھی نکلا میرا کملی والا آ گیا ہے، میرا کملی والا آ گیا ہے، یہ کہہ کے جب دوڑا ہے خدا کی قسم مصطفیٰ کی نگاہ کے نبوت اٹھی ہے اور یہودی کے بچے کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے اور بچے کی نگاہ میرے مصطفیٰ کے چہرے پہ پڑ جاتی ہے۔ بس چہرے پہ پڑنا تھا، پھر تو عالم یہ تھا کہ زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے، ارے لٹ گیا جس نے محمد کی عطا دیکھی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان اعلیٰ حضرت، اصلاح معاشرہ کانفرنس، جشن دستار بندی، مفتی حماد صاحب قبلہ زندہ باد زندہ باد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ بچہ گیا اور یار ہر بچے کو میرے مصطفیٰ دعا دے کے ٹال رہے تھے، لیکن آج بچہ کلمہ پڑھنے والے کا نہیں تھا، آج بچہ گالیوں دینے والوں کا تھا، آج بچہ ان کا تھا جن کے گھر میں بیٹھ کر میرے نبی کو قتل کی سازش کی جا رہی تھی، اور میرے نبی نے اپنے گھٹنے زمین پہ رکھ دیے اور یوں بازو پھیلا دیے۔ اللہ اکبر، اتنا پیار مصطفیٰ نے دیا، بچہ آ کے میرے نبی کے سینے سے لگانا اور پھر تو ایسا لگا کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لیتا۔ عشق تھا مصطفیٰ کے بچے کے دل میں اتر گیا۔ اب ہر وقت یہ سارے صحابہ کے بچوں سے پہلے آ کے کھڑا ہو جاتا، وہ کہتا یار محبوب کب آئیں گے؟ بچے کہتے اذان ہوگی، کہتا اذان کب ہوگی؟ یہ عشق مصطفیٰ سے دیکھو بڑھتا گیا، عشق اتنا بڑھا، عشق اتنا بڑھا کہ میرے نبی آتے نا تو میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتا، آقا اپنے نالین پاک اتارتے،
یہ اٹھاتا, اٹھا کے اپنے کپڑوں سے ملتا اور اس کے بعد سینے سے لگا کے کھڑا ہو جاتا. جب سرکار باہر نکلتے وہ نالین پیش کر دیتا, سرکار پہنتے, دعائیں دے کے چلے جاتے. اللہ اکبر. یہ بچے کی زندگی کا معمول ہو گیا. اب ایک دن ایسا آیا, گرمی کی شدت تھی, موسم اتنا گرم تھا, عرب کی زمین تھی, کوئی چھوٹی موٹی زمین گرم تو نہیں ہوتی عرب کی, بہت گرم ہوتی ہے عرب کی زمین. جب دوپہر کا وقت آیا, صحابہ کے بچے نکلے اور اپنے گھروں میں پھر چھپ گئے کہ گرمی کی شدت ہے, ظہر کا وقت ہے, عصر میں ملاقات کر لیں گے. لیکن یہ یہودی کا بچہ جب آیا نہ, دیکھا پورا چوک خالی ہے, جہاں پہ بچے کھڑے ہوتے تھے وہاں پہ کوئی نہیں ہے. ہر دروازے پہ گیا, یار چلتے ہو؟ کہتا یا رسول اللہ, میں نے اس کو دیکھا کہ بے ہوش تھا, ماں کی گود میں سر رکھا تھا, اور ماں رو کے کہہ رہی تھی بیٹے ایک بار آنکھیں کھول دے. اللہ اکبر. میرے نبی نے اتنا سنا, آنکھیں برسی. دوسرا کھڑا ہوا, کہتا آقا میں نے اس کے باپ کو دیوار سے لگ کے روتے دیکھا, وہ دیوار سے لگ کے رو رہا تھا. اور جوانوں تم سے ایک بات کہہ دوں, ہم گاڑیاں خریدتے ہیں, گاڑیوں کے پیچھے لکھ دیتے یہ میری ماں کی دعا ہے. لکھا جاتا ہے نہیں؟ بولو, نہیں بولو گے تو مجھے گونگے بہروں میں تقریر کرنے کی عادت نہیں ہے. دیکھو گاڑی کے پیچھے لکھا جاتا ہے یہ میری ماں کی دعا ہے. اگر باپ اس تمہاری لکھائی کو دیکھے گا تو اسے تکلیف نہیں ہوگی؟ صرف ماں کی دعا لکھی ہے, کیا باپ زندگی بھر بد دعا کرتا رہا تھا؟ یا تیری گاڑی سے چڑ تھی باپ کو؟ صحیح بات ہے, حقیقت بات ہے. یا تیری ترقی سے باپ کو جلن تھا؟ تو صاحب تم نے صرف لکھ دیا ماں کی دعا, پھر باپ کدھر گیا؟ تیرے لیے دن بھر مزدوری باپ کرتا رہا, لوگوں کی گالیاں کھا کر کے, لوگوں کے تانے سن کے, مزدوری کر کے تیرے دروازے پر آ کے باپ کھلاتا رہا. آج جب تو نے اپنی محنت سے کوئی چیز خریدی تو لکھ دیا ماں کی دعا, اس میں باپ کا کوئی حصہ ہی نہیں رہ گیا. لکھو, شوق سے لکھو, لیکن یہ نہ لکھا کرو میری ماں کی دعا ہے, بلکہ یہ لکھا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے. بے شک, کیا جملے ہیں, ہاں, سبحان اللہ. یہ لکھا کرو یہ میرے ماں باپ کی دعا ہے, تاکہ باپ کے کلیجے کو بھی ٹھنڈک پڑے, باپ کو بھی سکون ملے. کہتا ہے سرکار میں نے باپ کو دیوار سے لگ کے روتے دیکھا ہے. اتنی بات میرے نبی نے سنی ہے, تن چشمان نبوت برسی. فرماتے صحابہ آج تک میرا یار آتا رہا ہے, آج اپنے یار کی چوکھٹ پہ محمد جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اتنی بات کہی کہ چلو آج اپنے یار کی خیر خبر لینے چلتے ہیں. میرے نبی نے صحابہ سے کہا. اب ادھر بچے کی اچانک آنکھ کھل جاتی ہے. جیسی بچے کی آنکھ کھلی ہے, بچے کے منہ سے نکلا ہے ماں. جیسی لفظ ماں نکلا ہے, ماں کا کلیجہ لرز جاتا ہے. بیٹے کا ماتھا چوم کے کہنے لگی بیٹے آج 3 دن ہو گئے ہیں تو نے ماں کہہ کے نہیں پکارا ہے, میرے کان ترس گئے لفظ ماں سننے کے لیے. بیٹے ایک بار تو ماں کہہ کے پکار دے. بیٹے نے پھر کہا ماں. جیسی دوسری مرتبہ بیٹے نے ماں کہا ہے, ماں نے پھر کہا بیٹے ایک بار اور ماں کہہ دے. ثاقب لفظ ماں کا ترسنے کے لیے عورتوں کے کان ترس جایا کرتے ہیں, لفظ ماں سننے کے لیے ماؤں کے کان ترس جایا کرتے ہیں. خدا را ماں کو ماں کہہ کے پکارا کرو, محبت بھرے لہجے میں ماں کو آواز دیا کرو. آج ہم ساس کو ماں کہنے تیار ہیں, لیکن اپنی ماں کو ماں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم خاندان کی عورتوں کو ماں کہہ دیتے ہیں, لیکن پیدا کرنے والی خاتون کو ماں کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. مہربانی کرو, یہ ماں لفظ بڑا پیارا ہوتا ہے, اس ماں کی آواز نکلتے ہی کانوں میں رس گھلنے لگ جایا کرتے ہیں. جیسی بچے نے کہا تھا ماں, ماں نے کہا تھا بیٹے ایک بار اور ماں کہہ کے پکار دے. بچے نے تیسری بار ماں کہا ہے. جیسی اتنی بات ماں نے سنی ہے, اپنے شوہر سے کہتی ہے سنو آپ ہمارے بیٹے نے آنکھ کھول دی ہے. فوراً باپ دوڑ کے آیا, بیٹے کو سینے سے لگایا, لگا کے کہتا بیٹے بتا تو سکی تجھے بیماری کیا ہے, تجھے درد کیا ہے. اے میرے بیٹے کس طبیب کی ضرورت ہے, کس حکیم کی ضرورت ہے, کون سا معالج تیرے علاج کے لیے لایا جائے. بچے نے اتنا سنا ہے, باپ کا چہرہ دیکھ کے رو کے کہتا ہے بابا آج نہ مجھے طبیب کی ضرورت ہے, نہ ڈاکٹر کی ضرورت ہے, نہ معالج کی ضرورت ہے, نہ مجھے کسی حکیم کی ضرورت ہے. کہا پھر کیا چاہیے. بچہ کہتا ہے اگر ضرورت ہے تو رب کے حبیب کی ضرورت ہے, اگر ضرورت ہے تو رب کے حبیب کی ضرورت ہے. جیسی باپ نے اتنی بات سنی ہے, کہا کس کی بات کرتا ہے, کون حبیب ہے. بچہ رونے لگتا ہے, کہتا بابا تم کیا جانو میرا حبیب کون ہے, تم نے اسے دیکھا جو نہیں ہے. اللہ اکبر. بچے نے اتنی بات کہی تھی, باپ کہتا ہے نام بتا نام کیا ہے. جیسی اتنی بات بچے نے سنی ہے, بچہ کہتا بابا اس کا نام محمد رسول اللہ ہے, اس کو محمد کہا جاتا ہے. اتنی بات سننی تھی. باپ کہتا ہے آنکھوں میں غصے کے
तेवर आए और आंखों में सुर्खी आई। बच्चा कहता है बाबा मेहरबानी करो, दुनिया से जा रहा हूँ, मेरी जिंदगी की ख्वाहिश ये है कि जाते जाते अपने महबूब का चेहरा देख लो। जैसी बाप ने इतना सुना है गुस्से में लाल पीला हुआ, कहने लगता कि बेटे अगर तबीब मांगता तो ला देता, हकीम की जरूरत होती तो ला देता, तूने मेरे दुश्मन का नाम ले दिया है, मुझे उसके चौखट पे जाने की हिम्मत नहीं है, और तू मरना है मर जा, लेकिन मैं उसे लेकर के नहीं आऊंगा। जैसी बच्चे ने इतनी बात सुनी है तड़प के रो के कहता है या रसूल अल्लाह मैं तो मजबूर हूँ, लेकिन खुदा ने तुझे मुख्तार बनाया है। ए आका मैं तो नहीं आ सकता हूँ, लेकिन तुम तो आ सकते हो। सरकार मैं दुनिया से जा रहा हूँ, मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है। या रसूल अल्लाह कहीं यार बेबसी की मौत ना मर जाए, जाते जाते तेरा चेहरा नजर आ जाए। जैसी बच्चे ने रो के इतना कहा था बाप का दिल पसीजा, और बाप रो के कहता है ए मेरे लख्ते जिगर बता तो सही, बता क्या चाहता है। उसने कहा बाबा मैं ये चाहता हूँ एक बार मेरे महबूब का चेहरा दिखा दो। जैसी बाप ने इतना सुना है इधर से चलना शुरू किया है, चलना शुरू किया, कुछ कदम चला है ठहर जाता है। बच्चे ने बाप के रुके कदमों को देखा, फौरन चीख मार के कहता अब क्या हो गया है। बाप ने कहा था बेटे कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे वापस कर दे, दुश्मन के घर आने से इनकार कर दे। बच्चा तड़प जाता है, कहता बाबा तुमने मेरे महबूब को जाना नहीं है, तुम उसे पहचानते नहीं हो। मेरा महबूब तो वो है कि उसकी चौखट पे जाना तुम्हारा काम है, मेरे घर तक आना मेरे महबूब का काम। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक।